السلام علیکم، میں ہوں حسین شیرازی اور آج کا موضوع ہے الکتاب۔ الکتاب یعنی قرآن۔ قرآن جسے کتاب اللہ بھی کہا گیا، جسے کتاب المیزان بھی کہا گیا، کتاب خدا بھی کہا گیا، یہ فرقان بھی ہے، یہ کتاب مصدق بھی ہے۔ اس کی پہلی آیت جو غالباً ہمیں 8ویں یا 10ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے اقرا کا مطلب پڑھنا لے لیا۔ صبح اٹھتے ہیں طوطے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں، کبھی اس کو غلاف میں سجایا، کبھی بہن یا بیٹی کے سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کیا۔ میرا آج کا موضوع ہرگز یہ نہیں کہ اس کو غلاف میں سجانا یا سر پہ رکھنا سنت ہے یا نہیں، میرا موضوع کچھ اور ہے۔ رمضان آیا، مولوی صاحب جن کی داڑھی سنت کے عین مطابق اور توند سنت کے عین خلاف ہے، مصلی پر آئے اور نہایت ہی سریلی آواز میں شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور الحمدللہ 27 رمضان کو دورہ ختم قرآن مکمل ہوا۔ ان 27-28 دنوں میں کیا پڑھا کیا سنا، نہ سننے والے کو پتہ، نہ پڑھنے والے قاری صاحب کو یا مولانا صاحب کو پتہ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کی آیت ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، تو کیا دنیا میں کوئی اور ایک ایسی کتاب ہے، کوئی ایک ریفرنس مجھے بتا دیں جس کا آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور آپ اس کو پڑھتے جائیں مسلسل؟ آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ یا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا 1-2 دفعہ پڑھ کے اس کو رکھ دیں گے کہ اس کو کیا پڑھنا، اس کا پڑھنا ہی فضول ہے جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کتاب جس کو سمجھنے کے لیے ہی نازل کیا تھا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا اور اس میں کچھ سختیاں یا مشکل نہیں رکھی تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، ہم اسی کو نہیں سمجھتے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 9 میں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہترین صورت میں نازل کیا تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا۔ اب جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جس چیز کا ہمیں سمجھ میں نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالے گی، ہمیں کیا متاثر کرے گی، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے بہترین صورت میں قرآن کو نازل کیا جس کی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، جس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ کیا قرآن سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں ذرہ برابر بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں اثر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے اس کتاب سے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا جو گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، یہ بے عیب قرآن ہے تاکہ تم اس پہ غور و فکر کر سکو۔ اس طرح یہ تو صرف ایک صورت ہے، اس طرح کی لاتعداد آیات ہیں، درجنوں صورتیں ہیں جس میں انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو یقین مانیے نہ کیپٹلزم رہے، نہ سوشلزم، نہ یہ مذہبی پیشوا رہے ہمارے، لیکن کچھ ایسی عجیب سی سازش کی گئی، یہ تاثر پھیلایا گیا ایک مذہبی ایلیٹ کی طرف سے، جس طرح فائنینشیل ایلیٹ ہے اسی طرح ایک مذہبی ایلیٹ ہے جس نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے مذہب کے اوپر، اور وہ بینیفٹس انجوائے کر رہے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہے وہ نہ اس کو سمجھ سکیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ تاثر پھیلایا گیا کہ یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہم میں اتنی صلاحیت و قابلیت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ وہ کتاب جو عرب کے بدوؤں کو سمجھ میں آ گئی، وہ کتاب جو 1400 سال پہلے لوگوں کو بغیر مدرسے میں پڑھے سمجھ آ گئی، وہ آج ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ صرف مشہور کر دیا گیا کہ اس کو پڑھنا بغیر مطلب اور مفہوم جانے یہی اصل نیکی اور ثواب ہے۔ یقیناً اس کو پڑھنا نیکی اور ثواب ہے، مگر کوئی مقصد سے، کسی مقصد سے، کس ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایسی چال چلی گئی عالم اسلام کے ساتھ کہ قرآن کو سمجھنا بے معنی بنا دیا گیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر انگلش یا اردو کی کوئی ایک تحریر، کوئی ایک سرکولر، کوئی ایک لائن ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو 1 یا 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی کوئی صفحہ کھولا جائے ہم اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں؟ ہم شاید ایک لفظ بھی نہ اس کو سمجھ سکیں۔ وہ کتاب جو ہمیں بطور ہدیہ، بطور ہدایت، بطور گائیڈنس کے دی گئی تھی،
ہم نے اس کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو پکڑ لیا. اپنا علم جانچنے کے لیے ٹرائی کریے کبھی یہ قرآن کا کوئی بھی پیج رینڈملی کھولیے اور اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کی بک لے لیں, ہم اس بک کو کھولیں اور اس کو روز پڑھیں اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے, ہم اس کو روز پڑھتے رہیں, اس کو دل سے لگائیں, اس کو چوم کے رکھیں, کیا ہمیں شفا ملے گی؟ نہیں. جب تک ہم اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم کو جان کے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے, ہماری بیماری دور نہیں ہوگی, ہمیں شفا نہیں ملے گی. چاہے ہم جتنے مرضی ہمیں پتہ ہوگا فلاں چیز میں فلاں ڈالنے سے فلاں بن جاتا ہے, لیکن جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں ہمیں شفا نہیں ملے گی. میں آج اپنی گفتگو کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے قرآن کو سمجھنا؟ ہم لوگ جو چائنیز پڑھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, انگلش سمجھ لیتے ہیں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ سمجھ لیتے ہیں, انجینئرنگ سمجھ لیتے ہیں, ہم لوگ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں, لیکن قرآن سمجھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کیا؟